ڈیل کارنیگی صاحب نے نکتہ چینی کرنے یا کسی بھی بندے کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے 9 طریقے بیان کیے ہیں۔ آج ہم چوتھا اور 5واں طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ ساتھیو، ڈیل کارنیگی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بندے کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، کسی بندے کی غلطیوں کو بتانا ہے، تو پلیز اس پر حکم مت چلائیں، یعنی آپ غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے ان سے سوالات پوچھیں۔ 5واں طریقہ، ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ کسی بندے کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوں تو پلیز اس کو شرمندہ مت کریں، یعنی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے اس بات کا لازمی خیال رکھیں کہ آپ دوسرے بندے کی عزت نفس کو مجروح مت کریں، آپ دوسرے بندے کی کو شرمندہ مت کریں، آپ دوسرے بندے کی عزت نفس کو خراب مت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیل کارنیگی صاحب کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کے اوپر۔ ساتھیو، اس کتاب میں آج ہم نکتہ چینی کرنے یعنی کرٹیسزم کرنے کے 9 طریقوں کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ رائٹر نے بیسیکلی یہ بتایا ہے کہ کسی بھی بندے کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے ہمارے پاس 9 طریقے ہوتے ہیں۔ ہم 9 طریقوں کے ذریعے کسی بندے کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یا کسی بندے پر نکتہ چینی کر سکتے ہیں۔ آج ہم چوتھا اور 5واں طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ نے کسی بندے کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے یا اس سے مزید اچھا کام لینا ہے، یا جو اس نے کام کیا ہے اس کام میں غلطی نکال دی ہے، اس پہ نکتہ چینی کرنی ہے، اس کو کریکٹ کرنا ہے، اس کو مزید نکھارنا ہے یا بہتر بنانا ہے، تو آپ کے پاس چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر حکم مت چلائیں، بلکہ آپ اس سے سوالات پوچھیں۔ دیکھیں ساتھیو، نارملی ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سبارڈینیٹ پہ حکم چلاتے ہیں، بھائی یہ رپورٹ جلدی ختم کریں، یہ مجھے 12 بجے تک یہ رپورٹ میری ٹیبل پہ چاہیے، یہ کام آج آپ نے کر کے جانا ہے، اس کو کام کو آج ہی ختم کرنا ہے، ابھی جائیں، ابھی اس کو کام کو کر کے لائیں، میں نے کل کا دیا ہوا ابھی تک آپ سے کام ختم نہیں ہوا۔ ٹھیک، ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے طریقے غلط ہیں، حکم مت چلائیں۔ اگر آپ نے کسی بندے کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے سوال پوچھیں۔ مطلب آپ کہیں زیاد بھائی یا مسٹر زیاد، آپ سے میں نے آپ رپورٹ کو تیار کرنے کے لیے کہا تھا، تو آپ نے جو مجھے رپورٹ دی ہے، پلیز کیا ہم اس رپورٹ کو مزید اتھینٹک اور جامع بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک، کتنا مزیدار سوال پوچھا انہوں نے۔ یا آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ہمارا پروجیکٹ بہت اہم ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اس پروجیکٹ کو یا اس پرپوزل کو نظر ثانی نہ کر لیا جائے، اس کو دوبارہ نہ دیکھ لیا جائے؟ ٹھیک، تو پلیز آپ اس اپنی رپورٹ کو یا اس پروجیکٹ کے پرپوزل کو دوبارہ دیکھ کے آئیں، ذرا اس کو ریویو کر کے آئیں۔ یا آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ اس ڈرافٹ کی لینگویج کو مزید آسان نہیں بنا سکتے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈرافٹ آپ نے لکھا ہے نا، یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کی لینگویج کو ذرا مزید قابل فہم بنا دیجیے، ذرا مزید آسان کر دیجیے گا، لینگویج ذرا مجھے سخت لگ رہی ہے، ہارڈ لگ رہی ہے، تو پلیز آپ جا کے اس لینگویج کو آسان کر لیجیے گا۔ ٹھیک ساتھیو، یہ ہے نا انداز سوال پوچھنے کا، سوال کرنے کا، ریکویسٹ کرنے کا، کام لینے کا۔ تو رائٹر کہتا ہے کہ جب آپ اس انداز سے بات کریں گے نا تو اگلا بندہ آپ کا کام کرے گا اور خوش اسلوبی سے سر انجام دے گا۔ پھر اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ ساتھیو، حکم کوئی بندہ نہیں مانتا، یا کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس پر غلاموں کی طرح حکومت کی جائے، غلاموں کی طرح حکم چلایا جائے۔
ٹھیک ہے. جب بھی حکم چلایا جاتا ہے تب عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے. عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو مخاصمت پیدا ہوتی ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے, دشمنی اناد پیدا ہوتا ہے, مدافعت پیدا ہوتی ہے. اگلا بندہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے, وہ اپنی انرجیوں کو دبا لیتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ کہے ہاں یار باس صحیح کہہ رہے ہیں, آپ سر صحیح کہہ رہے ہیں, میں اس کو بہتر بناتا ہوں, بلکہ وہ ڈیفینسو ہو جائے گا, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پر ہی ڈٹ جائے گا. تو ڈیل کارنیگی صاحب نے کہا ہے کہ حکم نہیں چلانا, یعنی پولائٹ بات کرنی ہے, شائستہ انداز سے بات کرنی ہے. دوسرا, جب آپ حکم چلاتے ہیں نا تو اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے, احساس کمتری پیدا کرتے ہیں دوسرے بندے میں. ہائے ہائے. اور میں پاکستان میں نے ایک بہت اعلیٰ پوسٹ کے بندے سے میں نے بات یہ سنی, کہتے ہیں کہ جب کبھی اپنے سبارڈینیٹ کی غلطی کو پکڑ لو, دیکھو نیگیٹو وے, کتنا نیگیٹو وے ہے, اور یہ پڑھے لکھے فیلڈ کا بندہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی بندے کی غلطی, سبارڈینیٹ کی غلطی پکڑ لو تو اس کو اتنا ذلیل کرو جیسے کہ آپ کسی کیڑے کو نا اپنے پاؤں سے مسلتے ہو ایسے. ٹھیک, باقاعدہ انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ ایسے مسلو اس کو. ساتھیو یہ ہے نیگیٹو اتھارٹیٹیو وے, نیگیٹو وے. اس سے آپ ایک آدھ مرتبہ حکم چلا لیں گے لیکن آپ اپنی آرگنائزیشن نہیں چلا سکتے, آپ اپنی تنظیم, اپنی ٹیم یا اپنا انسٹیٹیوشن نہیں چلا سکتے. ادارہ چلانے کے لیے آپ کو ٹیم, اپنی ٹیم ورک اور اپنی ٹیم کی عزت نفس کو مجروح کرنے سے بچانا ہے, عزت نفس کو بڑھوتری دینی ہے. ٹھیک, تو ساتھیوں جب آپ حکم چلاتے ہیں تو آپ اگلے بندے میں کمتری کا احساس ڈھیل رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس کو کم تر بنا دیتے ہیں تو پھر وہ کم تر بندہ اعلیٰ تر کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, آپ اس کا کانفیڈنس خراب کر دیا ہوا ہے. ٹھیک, تو اگلی بات ساتھیوں, جب بھی حکم چلتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے, تعلقات خراب ہوتے ہیں, پھر تعلقات میں خرابی آتی ہے. جہاں پہ تعلقات میں خرابی وہاں پہ کام میں خرابی. تو اس لیے ڈیل کارنیگی صاحب نے کہا ہے کہ حکم چلانے کی بجائے کوشچنز کیجیے گا, ریکویسٹ والے الفاظ استعمال کریں. جی سر, نمبر 5, پانچواں اصول, ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ آپ جب کبھی بھی کسی بندے کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے نا تو اس کو شرمندہ نہیں کرنا, اس کو شرمندگی کا احساس نہیں دلانا. کیونکہ جب بندہ شرمندہ ہوتا ہے نا تو وہ بہت لو فیل کرتا ہے, اور جب لو فیل کرتا ہے تو پھر وہ مدافعت پہ آ جاتا ہے. تو رائٹر کہتا ہے کہ نہیں, اگر آپ نے کسی بندے کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو پلیز آپ اس کو آفس میں اکیلا بلائیں, کسی کونے میں بٹھائیں, علیحدہ ہو کے اس کو پرائیویٹلی اس سے بات کریں کہ یار دیکھو میں نے آپ کو یہ رپورٹ دی تھی تیار کرنے کے لیے, وہ ایسے رپورٹ تیار کی جاتی ہے بھیا, آپ خود ہی دیکھیں, آپ دیکھیں کہ یہ کیا یہ رپورٹ پبلک کرنے والی ہے. ٹھیک, ہاں آپ ایسا کریں کہ اس رپورٹ کو دوبارہ ریویو کریں, دوبارہ جا کے دیکھیں, اور اس کو پلیز اپنی انرجیز اور اپنے جو ہے کانفیڈنس کے مطابق, اپنے اسٹیٹس کے مطابق اس کو بہتر کر کے لائیں, آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک, اسی طرح رائٹر کہتا ہے کہ زبان کا استعمال شائستہ کریں, یعنی شائستہ زبان استعمال کریں. ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ہم زبان بالکل بازاری ہی استعمال کرنا شروع ہو گئی. ٹھیک, 2 باتیں ہوگی, یعنی شرمندگی کے احساس سے بچانا ہے تو علیحدہ نصیحت کرنی ہے. اسلام زندہ باد. اسلام نے کہا تھا کہ جب اولاد بڑی ہو جائے, ٹھیک, تو کیا کرنا ہے, نصیحت آپ نے کونے میں کر کے علیحدہ میں کرنی ہے, سب کے سامنے کی گئی نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے جب کبھی بھی اپنی ٹیم ممبرز کو آپ نے نصیحت کرنی ہے تو پرائیویٹلی کرنی اور شائستہ الفاظ استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اور تیسری بات, پرابلم کے سلوشن کے اوپر فوکس رکھیں, نہ کہ مسئلہ ہی ڈسکس کرتے جائیں. آپ مسائل کے حل تلاش کریں. ٹھیک, جب آپ مسائل کے حل تلاش کریں گے تو آٹومیٹکلی بندہ جو ہے وہ اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی, وہ شرمندہ نہیں ہوگا. نمبر 4,
کہتے ہیں مسئلے کی نوعیت کو، نزاکت کو، مسئلے کی کیفیت کو، انداز کو سمجھیں. ٹھیک، یعنی 4 باتیں ہوگی. اب ان 4 باتوں کے فائدے دیکھیے گا. رائٹر کہتا ہے کہ جب کبھی آپ کسی بندے کو پرائیویٹلی سمجھاتے ہیں نا، علیحدہ بیٹھ کے سمجھاتے ہیں اپنائیت کے ساتھ، اس کو شرمندہ کیے بغیر، ہنستے ہوئے، کھیلتے ہوئے، ٹھیک، تو وہ کیا ہے، آپ اس کی عزت و تعظیم میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ اس کی تکریم کر رہے ہیں، آپ اس کے اعتماد کو بحال کر رہے ہیں. تو کیا ہوگا، آپ دونوں کے درمیان ٹرسٹ بلڈ ہوگا، اعتماد باہمی کی فضا کو فروغ ملے گا. ٹھیک، لیکن اگر حکم چلایا ہوگا تو دشمنی اور اناد ہوگا، مخالفت ہوگی. ٹھیک، تو پہلا کہتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان باہمی اعتماد کی فضا قائم ہوگی. دوسرا ہے ڈیفینسونیس جو ہوتی ہے نا، وہ ریڈیوس ہو جائے گی. اگلا بندہ ڈیفینسو نہیں ہوگا، وہ اپنی ایمانداری، اگر اپنی ایمانداری برتی ہوگی نا اس کی غلطی بیان کرتے ہوئے، تو وہ بھی ایمانداری سے کہے گا ہاں سر یہ غلط ہو گیا میرے سے، آئی ایم سوری، میں بھی کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں. اگر مجھے لیٹ بھی بیٹھنا پڑا نا، آج اوور ٹائم بھی کرنا پڑا، تو میں کر کے جاؤں گا، ہے نا. تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ تعاون باہمی کا فروغ ہوتا ہے. جب آپ ایک بندے کی عزت کو بچاتے ہو، اس کو شرمندہ ہونے سے بچاتے ہو، تو پھر آپ کے ساتھ وہ تعاون کرتا ہے اور کام کو بہتر کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے. یہ بڑی کمال بات ہے. جب آپ کسی بندے کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں تو وہ پھر آپ کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں. آپ کا ٹیم ممبر ہے، وہ کام بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، کام بہتر ہوتا ہے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے مرتبے اور رتبے میں اضافہ ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ اس سے عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی اور تعلقات دیر پا قائم ہوتے ہیں. پھر ٹھیک ہے، جب ایک سبارڈینیٹ کو پتا ہو نا کہ ہمارا باس بہت اچھا ہے، وہ اگلے بندے کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے، وہ سب کے سامنے نہیں ڈانٹتا ہے، وہ ضرورت کو، مجبوری کو بھانپ لیتا ہے، وہ خیال کرتا ہے، وہ اگلے بندے کی مجبوری کا خیال کر لیتا ہے، وہ بے جا حکم نہیں چلاتا ہے، بلا وجہ غلطیاں نہیں نکالتا، وہ جان بوجھ کے آپ کو ذلیل نہیں کرتا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے تعلقات دیر پا بنتے ہیں اور آپ میں گروتھ کا جذبہ بنتا ہے. جب آپ گروتھ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے سبارڈینیٹ گروتھ کی طرف آتے ہیں، تو وہ لرننگ کے پروسیس میں جاتے ہیں، وہ چیزیں سیکھتے ہیں، نئی چیزیں سیکھیں گے تو آٹومیٹکلی کام میں بہتری لائیں گے. ٹھیک، اور آخری بات وہ کہتے ہیں کہ باہمی مخاصمت، مقابلے بازی اور لاگت بازی سے جان چھوٹ جاتی ہے. بھئی اگر آپ نے کسی بندے سے، وہ کہتے ہیں ڈیل کارنیگی صاحب کا جملہ ہے کہ اگر شہد کی مکھیوں سے شہد چاہیے، اگر شہد چاہیے تو پھر مکھیوں کو ناراض مت کریں، ان کو تنگ مت کریں. بھئی اگر کام چاہیے تو اپنے ورکرز کو تنگ تو نہ کریں نا. ٹھیک، تو ساتھیو یہ تھی آج کی علم کی باتیں. پلیز ان علم کی باتوں کو عمل کی باتیں بنائیے گا. جی جزاک اللہ.